ان حضرات کو بہت ہی خوف رہتا تھا کہ قیامت میں کیا گزرے گی. پہلے ہر وقت وہاں کی فکر اور تیاری میں مشغول رہتے تھے، اور ہم کو ہر وقت دنیا کا فکر سوار رہتا ہے اور اس گھاٹی کا خیال بھی نہیں آتا. حسان بن سنان ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک مکان پر نظر پڑ گئی. جو پہلے سے وہاں نہ تھا. کہنے لگے یہ مکان کب بنا ہے، یہ مکان کب بنا؟ پھر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا تو نے فضول بات کیوں پوچھی؟ اپنے آپ سے پھر بعد میں خود ہی کہا تو نے فضول بات کیوں پوچھی مکان کے بارے میں، نہیں پوچھنی چاہیے تھی. تجھے اس سے کیا غرض کی ہے کب بنا کب نہیں بنا؟ تجھے 1 سال روزے رکھنے کی سزا دوں گا. 1 سال روزے رکھنے کی سزا دوں گا اپنے آپ کو کہ میں نے یہ سوال بیکار سوال کیوں کیا. انہوں نے سوال پوچھ لیا تھا نا کہ یہ مکان کب بنا، حالانکہ یہ سوال انہیں بہت بیکار لگا اور نفس پر ان کے اتنا بوجھ محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کو، جس نے مجھ سے سوال کروایا، اس کو 1 سال کی سزا دوں گا روزے رکھنے کی. 1 سال روزے رکھوں گا لگاتار. اللہ اکبر. 1 سال تک روزے رکھے کہ فضول بات کیوں کی. ایسے لوگ تھے. اور ان حضرت کا کیا نام تھا؟ حسان بن سنان تھے بزرگ. 1 سال کے روزے رکھے انہوں نے سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو کہ میں نے بیکار سوال کیوں کیا. ہاں، اور آج ہم لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے کی بات کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، عیاشی کی بات کرتے ہیں، بےہودہ بات کرتے ہیں، پھر بھی دل میں ذرا سا بھی توبہ کا جذبہ نہیں اٹھتا. اور انہوں نے یہ جائز بات کی تھی کہ یہ مکان کب بنا، کوئی ناجائز بات نہیں تھی اس میں، پھر بھی ایسی ندامت ہوئی، کہنے لگے 1 سال کے روزے رکھوں گا. اور ایک حضرت تھے، ان کا نام تھا مالک بن زعیم. ہاں، کہتے ہیں کہ حضرت رباح قیسی رضی اللہ عنہ ہمارے گھر عصر کے بعد آئے. ایک صحابی ہیں، وہ ہمارے گھر عصر کے بعد آئے اور میرے والد کو پوچھنے لگے کہ کہاں ہیں. میں نے کہا سو رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ وقت کیا سونے کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وقت کیا سونے کا ہے. یہ کہہ کر واپس چلے گئے. میں نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا کہ اگر آپ فرما دیں تو جگا دیں. وہ آدمی ان کے پیچھے گیا تو وہ اتنے میں ایک قبرستان میں داخل ہو چکے تھے اور وہاں اپنے آپ کو کوسنے لگے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کیا وقت سونے کا ہے، تجھے اس سے کیا مطلب تھا؟ آدمی جس وقت چاہے سوے، تجھے کیا خبر تھی کہ یہ سونے کا وقت ہے یا نہیں؟ مجھے اللہ کی قسم کہ تجھے سال بھر تک زمین پر سونے کے لیے نہیں لٹاؤں گا. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تجھے 1 سال تک زمین پر سونے کے لیے نہیں لٹاؤں گا. کس بات پر؟ انہوں نے کیا پوچھ لیا تھا گھر پہ جا کے؟ کیا کہا تھا؟ کہنا دیا تھا نا ایک، ہاں، کہ یہ وقت سونے کا تھوڑی ہے عصر کے بعد. حالانکہ انہوں نے صحیح بات کی تھی ایک دم. عصر کے بعد سوتے نہیں ہیں، مغرب کے بعد سوتے نہیں ہیں، عشاء کے بعد سوتے ہیں. انہوں نے بات صحیح کی تھی، لیکن ان کے نفس کو اتنی بری یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ سال بھر زمین پر سونے کے لیے نہیں لٹاؤں گا اپنے آپ کو، مگر یہ کہ تو بیمار ہو جائے یا عقل جاتی رہے، مجبوری ہے اس میں. تیرا ناس ہو تو کب تک لوگوں پر تان کرتا رہے گا؟ تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا. یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. وہ قاصد یہ دیکھ کر واپس آ گیا اور اس کی ہمت نہ پڑی کہ ان سے کوئی بات کرے. ٹیک لگا کر انہوں نے کیا کہا کہ زمین پر جو ہے اپنا آپ کو نہیں لٹاؤں گا 1 سال تک. ٹیک لگا کر سویا، لیکن زمین پر نہیں سویا، ایسے کمر سیدھی کر سزا دینے کے لیے اپنا آپ. سوچ کیا لوگ تھے، کیا ہستیاں تھیں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ایک دن اپنے کپڑے اتار کر سخت گرم ریت میں لوٹ رہے تھے. اپنے کپڑے اتار کر عرب کے ریگستان گرم ریت میں لوٹ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مزہ چکھ لے اور جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ سخت ہوگی. اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ مزہ چکھ لے اور جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ سخت ہوگی. رات کو مردہ بنا سوتا رہتا ہے، دن کو بیکار پھرتا رہتا ہے. وہ اسی حال میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، ان کے پاس تشریف لے گئے. وہ عرض کرنے لگے حضور میری طبیعت پر ایسا غلبہ اس کا ہوا کہ عرض کروں. حضور نے فرمایا تمہیں اس کی ضرورت نہ تھی، تمہارے لیے آسمان کے سب دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے فرشتوں سے فخر کر رہے ہیں. پھر حضور نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے لیے ان سے توشہ لو. سب نے ان سے دعا کی درخواست کی. پھر حضور نے فرمایا کہ سب کے لیے دعا کرو. ان حضرت سے حضور نے فرمایا کہ سب کے لیے تم دعا کیا کرو. حضرت حذیفہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جب تمہارا نفس کسی چیز کو چاہے، جب تمہارا جی کسی چیز کو چاہے
تو تم اس کی کیا صورت اختیار کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے مجھے اپنے نفس سے جتنا بغض ہے اتنا ساری دنیا میں کسی سے بھی نہیں، یعنی جتنی نفرت مجھے اپنے نفس سے ہے دنیا میں اور کسی سے نہیں ہے، بھلا میں اس کی خواہش کو کیسے پورا کر سکتا ہوں جس سے مجھے اس قدر نفرت ہے؟ اپنے جی سے مجھے بہت نفرت ہے، تو جس چیز سے مجھے نفرت ہے میں اس کی خواہش کیسے پوری کروں؟ کیا لوگ تھے یہ! ہاں سنو اب، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو ایک مجمع ان کی عیادت کے لیے گیا، انہیں دیکھنے کے لیے گیا جب بیمار ہو گئے تو ان میں ایک نوجوان نہایت کمزور دبلا پتلا بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دریافت فرمایا تمہارا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بیماریاں لاحق ہیں، بیماریاں آئی ہوئی ہیں مجھ پر۔ حضرت عبدالعزیز نے فرمایا نہیں، صحیح بات بتاؤ، بیمار نہیں ہو، کچھ اور بات ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے دنیا کا مزہ چکھا، وہ بہت ہی کڑوا نکلا، اس کی رونق، اس کی حلاوت، اس کا لطف، اس کی راحت میری نگاہ میں بہت ہی ذلیل بن گئی، اس کا سونا اور اس کا پتھر میری نگاہ میں بالکل برابر ہو گیا، یعنی سونا اور پتھر میری نگاہ میں برابر ہے، سونے کی میری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے، سونا ایسی حیثیت رکھتا ہے میری نگاہ میں جیسے پتھر، اور اللہ تعالیٰ کا عرش گویا ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ایسا ہے جیسے کہ ہمیشہ میرے سامنے ہو، اور میدان حشر میں ایک جماعت کا جنت کی طرف جانا، دوسری جماعت کا جہنم میں پھینکا جانا میری نگاہ کے سامنے رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں سارا دن اپنے آپ کو روزے میں بھوکا پیاسا رکھتا ہوں اور ساری رات اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے ثواب اور عذاب کے مقابلے میں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ کیا کہا اس نوجوان نے؟ کیا کہا کہ میری دل کی کیفیت ایسی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں، میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ میں جنت میں جا رہے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں، میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ جہنم میں جا رہے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اسی وجہ سے میں سارا دن روزے سے بھوکا پیاسا رہتا ہوں اور رات میں اللہ کی یاد میں جاگتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ ایسے نوجوان تھے پہلے ایسے، اور آج کے نوجوان ہیں ایک۔ حضرت داؤد تائی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھیگے ہوئے پی لیا کرتے تھے، روٹی نہ کھاتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اس کے پینے میں اور روٹی چبا کر کھانے میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کا حرج ہوتا ہے۔ سمجھا بات کو؟ وہ روٹی کو کیسے کھاتے تھے؟ روٹی کو پانی میں ڈبو لیتے تھے تو روٹی ایک دم نرم پڑ جاتی تھی، پھر کھاتے تھے اس کو، کیونکہ اگر وہ روٹی کو ثابت کھائیں گے بغیر پانی کے تو چبانے میں کافی ٹائم ضائع ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ جتنا ٹائم لگے گا نا مجھے اس کو چبانے میں کھانے میں، اتنے میں جو ہے نا 50 آیتیں پڑھ لوں گا قرآن پاک کی، جتنا ٹائم خرچ ہوگا میرا روٹی چبا کر کھانے میں۔ اس وجہ سے جب بھگو کر پانی میں کھا لیتا ہوں فوراً کھا لیتا ہوں، تو ٹائم بچ جاتا ہے میرا اس میں بہت۔ سوچ کیسے لوگ۔ ہاں سنو، بات سنو۔ محمد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں احمد بن رزین کے پاس صبح سے عصر تک رہا۔ ہاں بات سنو، بات سنو۔ محمد بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں احمد بن رزین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صبح سے عصر تک رہا، میں نے ان کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگ تو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں نا، میں صبح سے عصر تک ان کے ساتھ رہا لیکن انہوں نے ادھر سے ادھر نہیں دیکھا، نگاہ ہمیشہ یہی رہی ان کی، سجدے کی جگہ پر، صبح سے عصر تک انہوں نے ایسے نہیں دیکھا۔ کسی نے ان سے اس کے متعلق پوچھا، اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ان سے اس کی عظمت اور بڑائی کی چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھوں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آنکھیں اس وجہ سے دی ہیں کہ اس سے اس کی عظمت اور بڑائی کی چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھوں، جب یہ نہ ہو تو وہ دیکھنا خطا ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہیں کہ مسروق رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں پر رات بھر نماز میں کھڑے رہنے سے ورم آ جاتا تھا، جب وہ نماز میں منہمک ہوتے تو ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کی حالت پر ترس کھا کر روتی رہتی تھی ان کی بیوی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں 3 لذت کی چیزیں نہ ہوتی تو میرے لیے اس دنیا میں ایک دن بھی جینا گوارا نہ تھا۔ حضرت ابو درداء کیا فرما رہے ہیں؟ اگر دنیا میں 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ دھیان سے سنو۔ ہاں، ایک سخت گرمی کے دن دوپہر کے وقت پیاس رہنا، سخت گرمی کے دن دوپہر کے وقت پیاسا رہنا، اس کا مزہ۔ دوسرا،
آخری شب میں سجدے کرنے میں جو لطف آتا ہے اس کی لذت۔ تیسرا، ایسے بزرگوں کی صحبت جن کی باتوں میں عمدہ میوے ایسے چنے جاتے ہیں جیسے باغ میں عمدہ سے عمدہ پھل چھانٹ کر چنے جاتے ہیں۔ 3 چیزیں اگر دنیا میں نہ ہوتی تو وہ رہنا پسند نہ کرتے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ سخت گرمی کے روزے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ رات میں تہجد کی نماز کا پڑھنا۔ تیسری چیز کیا تھی؟ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ اگر یہ 3 چیزیں دنیا میں نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ روزے، تہجد کی نماز، نیک لوگوں کا ساتھ۔ ہاں اب سنو، عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا گزر ایک گرجا پر ہوا۔ وہاں ایک راہب، گرجا جو ہے عیسائیوں کا عبادت خانہ ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا عبادت خانہ مسجد ہے، عیسائیوں کا گرجا جس کو چرچ کہہ دیتے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب جو ہے عیسائیوں میں لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ایک دم الگ تھلگ کر لیتے ہیں دنیا سے۔ راہب رہا کرتا تھا۔ میں نے اس کو راہب کہہ کر آواز دی، وہ نہ بولا۔ پھر دوسری دفعہ پکارا، پھر نہ بولا۔ پھر تیسری دفعہ جب میں نے پکارا تو وہ میری طرف مڑا اور کہنے لگا کہ میں راہب نہیں ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا میں راہب نہیں ہوں۔ راہب وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اس کی کبریائی میں اس کی تعظیم کرتا ہو اور اس کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہو، پھر اس کے تقدیر فیصلوں پر راضی ہو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو اور اس کی عظمت کے سامنے تواضع سے رہتا ہو، اس کی عزت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہو، اس کی قدرت کاملہ کا اطاعت کرنے والا ہو، اس کی ہیبت سے عاجزی کرتا ہو، اس کے حساب اور اس کے عذاب کی ہر وقت فکر میں رہتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، رات کو جاگتا رہتا ہو، جہنم کے خوف نے اور میدان حشر کے سوال نے اس کی نیند اڑا دی ہو۔ جس میں یہ باتیں ہوں وہ راہب ہے، جس میں یہ ساری باتیں ہوں وہ راہب ہے۔ اس میں ہوگی یہ بات، میں تو ایک کتا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو ایک کتا ہوں، اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ کہیں کسی کو کاٹ نہ کھاؤں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جانتے ہیں پھر بھی اس سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کہ بندوں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے کیوں؟ اس نے کہا کہ صرف دنیا کی محبت نے اور اس کی زیب و زینت نے ان کا رشتہ توڑ رکھا ہے۔ دنیا کی محبت نے انسانوں کو اللہ سے دور کر رکھا ہے۔ دنیا گناہوں کا گھر ہے۔ سمجھدار شخص وہ ہے جو اس کو اپنے دل سے پھینک دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایسے کام اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ ہاں اب اویس کرنی دیکھو، اویس کرنی بہت مبارک شخص ہے۔ اویس کرنی وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، یمن میں رہا کرتے تھے۔ اویس کرنی کہاں رہتے تھے؟ اویس کرنی یمن میں رہا کرتے تھے۔ انہیں حضور کی ملاقات کا بہت شوق تھا، بہت زیادہ شوق تھا۔ یہ ایک بار مدینہ پہنچ گئے حضور سے ملنے کے لیے، لیکن پتہ چلا کہ حضور تو جہاد کے سلسلے میں نکل چکے ہیں مدینہ سے، تو ملاقات نہیں ہو پائی، تو مدینہ سے ہی واپس لوٹ گئے یمن۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ واحد ایسے شخص ہیں جو صحابی ہیں، لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، دیدار نہیں کیا تھا۔ حضور کے زمانے میں موجود تھے، ملنے گئے مدینہ لیکن وہاں ملے نہیں، حضور تو واپس لوٹ گئے تھے مدینہ سے۔ وہ شخص ہیں تو حضرت اویس قرنی جو مشہور بزرگ ہیں، کسی دن فرماتے کہ آج رات رکوع کرنے کی ہے تو تمام رات رکوع میں گزار دیتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ آج رات سجدے کی ہے تو تمام رات ایک سجدے میں گزار دیتے۔ جب اتما غلام تائب ہوئے تو کھانے پینے کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ان کی ماں نے ایک مرتبہ ان سے کہا اپنے نفس پر رحم کھا، کچھ راحت بھی لیا کر۔ کہنے لگے کہ اس پر رحم کھانے ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تھوڑے دن کی مشقت ہے، پھر ہمیشہ راحت ہی لینا ہے۔ ایک بہت بڑا پیارا واقعہ سنا دیتا ہوں حضرت اویس قرنی سے متعلق۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے، عمر تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا، یعنی بہت سالوں بعد کی بات حضور بیان فرما رہے ہیں۔ آنے والے واقعات اللہ کے نبی بیان فرماتے تھے نا کہ یہ ہوگا، تو آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا نام ہوگا اویس، اور ایک سیاہ داغ اس کی کمر پر ہوگا۔ نشانی بتائی اس شخص کی، تو تمہیں جب وہ ملے نا عمر تم ان سے دعا کروانا اور علی تم بھی ان سے دعا کروانا۔ تو حیران پریشان حضرت عمر اور علی، اتنے بڑے شخصیت، اتنے بڑے صحابہ کرام، کہنے لگے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دعا کروائیں، حالانکہ ہم صحابی ہیں اور وہ بعد والوں کا درجہ جو ہے صحابہ سے بڑھ کر نہیں ہے، صحابہ سے نیچے درجے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
تو جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا، جب حضرت عمر حاکم بنے مدینہ کے عرب کے، تو سارا سال حج میں وہ ڈھونڈواتے تھے انہیں اویس کرنی کو، جن کی خبر دی تھی حضور نے حدیث میں، تو سارا سال ڈھونڈواتے تھے۔ تو کسی سال کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا، اور یہ بھی بتایا تھا حضور نے کہ وہ یمن کا ہوگا، اویس قرنی یمن کا ہوگا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تمام حاجیوں کو اکٹھا کرو۔ حضرت عمر نے تمام حج کرنے والوں کو اکٹھا کر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ سارے یمن والے کھڑے ہو جاؤ، باقی بیٹھ جاؤ۔ تو سارے یمن والے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ قرن شاخ والے کھڑے ہو جاؤ، پھر باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو قرن والے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا قبیلہ مراد والے کھڑے ہو جاؤ، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو قبیلہ مراد والوں میں سے صرف ایک شخص کھڑا ہوا، ایک شخص۔ آپ نے فرمایا کہ اویس کو جانتے ہو؟ جی ہاں جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے۔ کہ کہاں ہے یہاں پر؟ کہ جی حج کرنے آیا ہے اور اونٹ چرانے نکل گیا ہے ریگستان میں، اونٹ چرانے نکل گیا ہے صحرا میں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا حضرت عمر نے کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر خود گئے اور حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو پہنچے صحرا میں، ریگستان میں، تو دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص، اور اونٹ چر رہے تھے اس کے چاروں طرف۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا، چیک کیا اس کی کمر کو، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا نا، آخری نشانی کیا تھی کہ ایک سفید نشان جو ہے اس کی کمر پر ہوگا۔ تو حضرت عمر نے جو ہے اس کی کمر کو چیک کیا تو سفید نشان تھا اس کی کمر پہ، تو رونے لگے تھے وہاں پر۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ تو اویس قرنی نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ حضرت عمر رونے لگے تھے۔ تو اویس قرنی نے فرمایا تم ہو کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں عمر بن خطاب اور یہ ہے علی بن ابی طالب۔ پھر وہ چونک گیا سن کر ایسے کہ آپ، کہ میں نے آپ کا پہچانے نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کا پہچان نہ سکا۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے ہمارے لیے دعا کرو، کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جب اویس قرنی آئے گا تو اس سے جو ہے دعا کروانی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے جیسی خدمت کسی انسان نے نہیں کی۔ اپنی والدہ کی ایسی انہوں نے خدمت کی۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی